السلام علیکم جی، شفیق اوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسار رانا اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور حسب معمول ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح دیکھا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کاف لیگ سے متعلق افواہیں دم توڑ گئی، چودھری برادران سے وزیر اعظم کی ملاقات، کاف لیگ کا حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان اور صنعتوں کی بحالی کے لیے وزیر اعظم کا انڈسٹریل پیکج، صنعت کاروں کے خیر مقدم سمیت دیگر ایشوز کو آج کے قومی اخبارات میں نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی کے الفاظ ہے: عمران عیادت کے لیے شجاعت کے گھر پہنچ گئے، وزیر اعظم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں چودھری برادران۔ روزنامہ پاکستان نے اسی خبر کو شاعرانہ انداز میں ہائی لائٹ کیا: چودھریوں سے وزیر اعظم کی ملاقات، معاشی پیکج پر مل گئی داد۔ وزیر اعظم اور کاف لیگ کی قیادت کی ملاقات کو روزنامہ نئی بات نے سرخی کے طور پہ لیا۔ وزیر اعظم کی ملاقات، عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، شجاعت پرویز الہی۔ روزنامہ جنگ نے وزیر اعظم کی ملاقات کو اہمیت دی، حکومت کے ساتھ رہیں گے، چودھری برادران کی یقین دہانی، وزارت اعلیٰ کی بات 2023 کے بعد ہوگی، کاف لیگ۔ سیاسی رابطوں کو روزنامہ دنیا نے اس طرح پیش کیا: وزیر اعظم عمران خان متحرک، لاہور میں کاف لیگ کی قیادت سے متعلق ڈٹ کر ساتھ دیں گے، شجاعت پرویز الہی۔ روزنامہ خبریں کی فرنٹ پیج سٹوری ہے: وزیر اعظم عمران خان چودھری برادران ملاقات، افواہیں دم توڑ گئی۔ وزیر اعظم کے دورہ لاہور کو روزنامہ نوائے وقت نے کوریج دی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت، 5 برس ٹیکس استثناء کا اعلان، عوام کو مزید ریلیف دیں گے وزیر اعظم، ڈٹ کر ساتھ ہے وزیر اعظم کو چودھری برادران کی یقین دہانی۔ انگلش اخبار ڈیلی ٹائمز کی لیڈ سٹوری ہے: 5 year ٹیکس ریلیف فار اوورسیز انویسٹرز۔ اسی خبر کو دی نیشن نے بھی فرنٹ پیج پر کوریج دی: پی ایم انوائٹس اوورسیز انویسٹرز، آفرز 5 years ٹیکس ہالیڈے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی مین سٹوری ہے: پی ایم ایل کیو اشورز پی ایم آف فل سپورٹ۔ دا نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: چودھری سیز ول اسٹے ود گورنمنٹ۔ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: چودھریز موو ٹو سوتھ پی ایمز نروس سے دا ڈونٹ ٹرسٹ شریفز۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ چودھری برادران کا حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان، اپوزیشن ہاتھ ملتی رہ گئی، اور وزیر اعظم کی جانب سے صنعتی پیکج کا اعلان۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، سندھ حکومت بکھلاہٹ کا شکار۔ اور آج کے پروگرام میں روزنامہ ڈان کا اداریہ اسکریبلنگ فار سپورٹ، اور جبکہ روزنامہ جنگ میں مظہر عباس صاحب کا کالم ہے سیاسی دنگل کا فائنل راؤنڈ، اور ٹاپ ٹرینڈ ہے پیٹرول ڈیزل پرائس۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام اسار صاحب، مطلب آج بہت چیک رہے ہیں آپ، جی میں مگر سلمان بھی آج چیک رہے۔ ہاں جی، میں کل بھی چیک رہا تھا، آج بھی میں چیک رہا ہوں۔ خالد صاحب میری خواہش ہے کہ آپ بھی چیکیں۔ تو میں چیکوں گا تو پھر آپ مدد پڑھ دیں، میں اس لیے کتنا خیال ہے ان کو آپ کتنا کا؟ خیال ہے، یقین کریں آج مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، اتنی ممتا ہے آپ کی اس بات میں، تو محبت بھرا لہجہ آپ کا، محبت بھرا لہجہ آپ کا۔ اب یہ پوچھ لیں کہ یہ محبت بھرا لہجہ تھا یا خوف کا لہجہ تھا؟ نہیں محبت بھرا لہجہ تھا، اور یہ محبت بھرا لہجہ وہی تھا کل جو جب وزیر اعظم گئے ہیں تو چودھریوں کی جانب سے ان کے لیے نظر آیا، اور انہوں نے اگر آپ اجازت دیں تو آج میں روزنامہ پاکستان کی ایک لیڈ کا جملہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ کو اپنا جملہ کہیں نا۔ نہیں سر، روزنامہ پاکستان کا ہے کہ چودھریوں سے وزیر اعظم کی ملاقات، معاشی پیکج پہ مل گئی داد۔ بڑا پوئٹک سا ایک جملہ ہے، تو شفیق صاحب جو ٹرن کہ ملاقات جو ہے کیسی رہی ہے اور کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، ہم اس پروگرام میں پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو خود ایکٹیو ہونا ہوگا، جو ان کے الائز ہیں وہ ان کی کوئی ٹیم دیکھ کے نہیں آئے تھے، خود پرائم منسٹر کا چہرہ دیکھ کے آئے تھے۔ ان کے گلے شکوے جو ان کی ٹیم سے نہیں ہیں وہ اپنا پرائم منسٹر سے ہیں۔ ٹھیک، تو پرائم منسٹر کو اپنے جو اتحادیوں کے علاوہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے ملنا چاہیے، ان سے ہی مل رہے ہیں۔ ہم نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ پرویز کے گھر جائیں گے اور ایم کیو ایم کے پاس بھی جائیں گے۔ لیکن جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں یا پوزیشن جو کچھ کر رہی ہے، آپ کے اتحادی ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ کو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ پھر ظاہر اپنے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو بھی اپنے ان سے میٹنگ کرنی چاہیے، پارٹی میٹنگ تو کرتے رہتے ہیں وہ۔ یہ بڑی اچھی ہے شروعات کی ہے نا، یہ سیاسی موو ہے نا، اور اس میں جو اپوزیشن جو ہے نا، آپ کو کیا کہتے ہیں، اپنی موت آپ مر گئی ہے۔ وہ کل تک جو تھا، کل بھی ہم نے بات کی، سارا تکیہ ان کا ہے، اپنے پلے کچھ نہیں، اور
اتحادیوں کے نا پنجابی کہتے ہیں سن لگا رہے تھے، یہ سن لگا رہے تھے کہ حکومت کی جو صفحے اس میں کسی طرح یہ گھس جائیں، لیکن کل پرویز الہی نے نا ان کا قصہ ہی تمام کر دیا کہ ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور ظاہر ہے نواز شریف آپ کیوں آپ کا اقتدار شیئر کریں گے؟ نواز شریف اپنے بھائی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اقتدار، اپنے بھتیجے کے ساتھ نہیں کرتے، تو پرویز الہی کو بنانا تھا سی ایم۔ میں تو حیران تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ کس خیالوں میں ہے، کیا کھیل رہی، کیا انہوں نے ساری عمر یہی سیاست کی ہے؟ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بھئی اپنا جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں کیا ممکن ہوگا۔ مجھے کل واک کر رہا تھا میرے ساتھ مسلم لیگ نون کا میں نے، کہتے ہیں نواز شریف سے انکار کرتا ہے کہ پرویز الہی کو ہم نے نہیں لینا، تو میں نے کہا بھائی نہیں لینا تو پھر آپ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں بس یہ ہے کہ ان کا فیصلہ تھا، ہم تو تیار تھے۔ وہ نا آپ نے کہا تھا کہ 50% میرا کام ہو گیا ہے، تو اپوزیشن کا 50% کام ہو گیا تھا، لیکن باقی 50% جو ہے وہ اپنا دوسرے راضی نہیں تھے۔ پھر جی ہم اپنا حکومت کے اپنے بندے توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آنیاں جانیاں، ایک ہیجان برپا کیا ہوا تھا۔ لیکن آخر میں ہوا کہ پرائم منسٹر خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ MKM کے پاس بھی جائیں گے، جانا چاہیے نا، اتحادی ہیں آپ کے، اپوزیشن کے پاس تو نہیں جائیں گے۔ وہ کل ہم نے کہا تھا کہ اپوزیشن کو ایک ہی رہ گیا، آخری ٹرمپ کارڈ رہ گیا، خان صاحب کا، خان صاحب سارے نال رل جو۔ تو بھائی آپ اپنی جو دیکھا اپوزیشن جو اسٹریٹجی بناتی ہے نا، اس پہ سارا ان کی اگلی سیاست کا دور مدار ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس پہ آنے کے بجائے دیکھیں یہ کیبن ہو گیا، ختم ہو گیا یہ، اب ان کی سیاست کا کیا کریں گے، نیا کیا کریں گے؟ عدم اعتماد، یہ فضل الرحمان صاحب جیسے گرج رہے ہیں، یہ شہباز شریف گرج رہے ہیں، زرداری صاحب آنیاں جانیاں، بلاول دیکھ لیں بچہ ہے، لیکن اب آگے کیا کریں گے؟ آگے بند گلی میں داخل ہو گئے، اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک رپورٹ آپ کو شیئر کرتا ہوں، پھر میں سلمان آپ کی طرف آتا ہوں۔ حکومت کی اتحادی جماعت کاف لیگ نے ایک بار پھر سیاسی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ نبھانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دورہ لاہور کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار، وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور بشیر تجارت رزاق داؤد کے ہمراہ چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی۔ اس موقع پر چودھری برادران نے وزیر اعظم کو حمایت کی مکمل یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ وعدے کے پکے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چودھری برادران نے وزیر اعظم کو اپوزیشن کی جانب سے کی جانے والی ملاقاتوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے چودھری برادران نے کہا کہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ حکومت کا ساتھ چھوڑیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے حکومت پر اعتماد کرنے پر چودھری برادران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اتحادیوں پر مکمل اعتماد ہے، مل کر مسائل پر قابو پائیں گے، عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کا اولین فرض ہے۔ سلمان صاحب، کل چودھری برادران نے وزیر اعظم کے پیکیج کی اور پیٹرول کی کمی کی، اس کی بڑی تعریف کی۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمانی سیاست ہوتی ہے نا، اور اس میں جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، جب وہ چند ووٹوں کے اوپر کھڑی ہو تو پھر جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں نا، ان کا رول زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر پرائم منسٹر ہو یا حکومت ہو، اس کا بھی رول بڑھ جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کولیشن پارٹنر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جتنی سیاسی مہم جوئی پچھلے 2 ہفتے میں چل رہی تھی، حکومت گرانے کے کانٹیکس میں، تحریک عدم اعتماد کے کانٹیکس میں، ہر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ چودھری برادران کے پاس جا رہا تھا، روزانہ کی بنیاد پہ میڈیا بریگیڈ ایک نئی کہانی کریٹ کرتا تھا۔ پرائم منسٹر کا چودھری برادران کی طرف جانا اور اس سے ساری قیاسیں آرائیاں جو ہیں وہ دم توڑ گئیں۔ یہ خبریں بھی آئیں کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کھانے کی دعوت دی تھی، مونس لائی کو اور چودھری پرویز لائی کو، 3 دن پہلے 4 دن پہلے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن انہوں نے نہیں کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں چودھری برادران کے بھی تحریک انصاف جو ہے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں ایک بہتر اتحادی جماعت ہے، اور جتنا ہمیں بینیفٹ پی ٹی آئی سے مل سکتا ہے اتنا ہمیں مسلم لیگ نون سے نہیں مل سکتا، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو اپنے حصے کی روٹی جو ہے وہ کسی کو بھی، جسے کہتے ہیں نا، اپنے اس تک قبضہ کر لیتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چودھری برادران جو ہے نا، ان کی سیاست کے بارے میں بہرحال ایک بات تو آپ کو تسلیم کرنی ہوگی کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ تو پھر آخری دم تک ساتھ چلتے ہیں، اگر ان کے کوئی انٹرسٹ پر کوئی بڑی ضرب نہ لگے تو وہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری برادران کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مونس لائی نے بھی اس دن پرائم منسٹر کے سامنے کہا، 2 دن پہلے چودھری پرویز لائی نے کہا کہ حکومت کو 5 سال کا پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے، اس کا رائٹ ہے، حکومت مدت پوری کرے۔ اور کل جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب نے اور چودھری پرویز لائی نے کہا کہ ہم ڈٹ کر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جو اپوزیشن کوشش کر رہی تھی
اس میں ان کو ناکامی ہوئی. چودھری برادران کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ آگے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں, اس کے بعد جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کاف کا کوئی اتحاد بن جائے گا اگلے انتخابات. مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کے پلے کیا ہے پنجاب کے اندر, وہ کس طریقے سے ان کو جتا سکے گی؟ اس لیے اگر انہوں نے پنجاب میں اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنی ہے تو ان کو تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ کمفرٹ لوگ ہیں, یعنی یہ کوئی بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ اتحادی ایسی جماعت ہے جو بہت زیادہ مسائل پیدا نہیں کرتی. شفیق نے ٹھیک کہا کہ ایم کیو ایم ہو, باپ پارٹی ہو, ان سب کے ساتھ, اور جو ناراض لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر, ان کے ساتھ جب پرائم منسٹر نے خود فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے, خود براہ راست رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو اس کے نتائج بھی کل آپ نے دیکھے کہ جس طرح سے چودھری برادران نے رسپانس کیا. اور جب چودھری شجاعت صاحب نے معاشی معاملات کے بارے میں بات کی تو عمران خان نے کہا کہ دیکھیے ہم نے یہ ریلیف دیے ہیں, تو اس پہ چودھری برادران نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ مزید اس طرح کے ریلیف پیکیجز دیں گے تاکہ لوگوں کو آگے لے کے چلیں, حکومت کا جو کریڈیبلٹی ہے, جو ساکھ ہے, وہ آگے چلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو 1.5 برس ہے شفیق صاحب, اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے, اگلے انتخابات میں بہتر پوزیشن لے کے جانی ہے, لوکل گورنمنٹ میں زیادہ سرو کرنا ہے, تو پنجاب کے کانٹیکس میں انہیں چودھری برادران کے ساتھ ڈٹ کر بھی کھڑا ہونا پڑے گا خود بھی, اور چودھری برادران کو بھی ڈٹ کر جو ہے نا حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ دونوں کا جو کولیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا, اور چودھری برادران اور عمران خان مل کر مسلم لیگ نون کا مقابلہ جو ہے پھر وہ زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں اندر کھاتے ایک دوریاں پیدا ہوتی رہیں, گیپ پیدا ہوتے رہے, تلخیاں پیدا ہوتی رہیں, بد اعتمادی پیدا ہوگی, تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو زیادہ ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل بڑا اچھا فیصلہ کیا پرائم منسٹر نے کہ جو انہوں نے چودھری برادران کو وزٹ کیا, اور چودھری برادران کا رسپانس بھی اتنا ہی پازیٹیو ہے جتنا عمران خان صاحب نے وزٹ کیا. ٹھیک, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں زین بھٹی صاحب, ڈاکٹر زین بھٹی وہ ترجمان ہے پرویز الہی صاحب کے, کل میرا خیال ہے وہ میٹنگ میں بھی موجود تھے. بھٹی صاحب السلام علیکم, کیسی رہی ملاقات سر کل کی؟ کل جی چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ تشریف لائے, اور اس موقع پر چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب سے انہوں نے ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا, اور اس موقع پر ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے, جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کی بڑی تعریف کی ہے کہ انہوں نے جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اور بجلی کی قیمتوں میں جو کمی کی ہے وہ خوش آئند ہے. بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ اپنے وزیروں کو کہیں کہ یہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے عام آدمی کو کس حد تک فیسیلیٹیشن ملی ہے, وہ جو ہے وہ بازاروں میں جا کے اس کے اوپر جو وزراء ہیں وہ نظر رکھیں. اور جو دوسرا اپنے صنعتوں کی بحالی کے لیے جو ہے پیکج کا اعلان کیا وہ بھی بڑا اچھا ہے. تو پرٹیکولرلی پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب کی انڈسٹریل اسٹیٹس کے لیے بھی جو ہے ایسے ہی بڑے پیکج کے اعلان کے لیے جو ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس. اچھا بھٹی صاحب, ڈیفینیٹلی ملاقات ہوئی تو سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوئی ہوگی. سیاسی صورتحال کے اوپر بھی چودھری پرویز الہی صاحب چونکہ بارہا یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں, چونکہ ہمارا اتحاد 2018 سے تھا الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے موقع پر, اور ہمیں عوام نے 5 سال کا آئینی مدت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. اور جو فوکس ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا وہ یہ ہے کہ عام آدمی کے جو 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 ہے کہ عام آدمی میرے خیال ہے کو آڈیو کا تھوڑا سا ایشو آیا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہوگی, تو کیا چودھری برادران کا موقف تھا وزیر اعظم سے؟ دیکھیں جی, چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب بڑے وزادار سیاستدان ہیں, اور سیاسی لوگوں میں چونکہ یہ ایک جو ہے جمہوری ریاست ہے پاکستان کے اندر, اس ٹائم جمہوری نظام ہے, تو سیاسی قائدین کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا بہت اچھی بات ہے. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی آئے, میاں شہباز شریف صاحب جو آئے وہ بھی آئے, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب, سراج الحق صاحب آئے. لیکن وہ چودھری پرویز الہی صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ ابھی عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کے باورچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے, کیونکہ اپوزیشن کی ابھی خود اپنے آئیڈیاز میں کلیئرٹی نہیں ہے.
کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں یا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ لگتا ہے کہ عدم اعتماد کی باتیں محض افسانہ ہیں. جی بہت شکریہ بھٹی صاحب. خالد صاحب، اب جو بھٹی صاحب سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جی جو پرویز الہی صاحب کا جو نٹ شل بات کا نکلتا وہ یہ کہ عدم اعتماد والی بات جو ہے وہ تو اب سمجھے ختم ہو گئی. رانا صاحب دیکھیے کہ اپوزیشن نے جو چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے نام پر جو ہے وہ جو سیاسی فضا اور ماحول بنا رکھا تھا، اب وہ عیادت کرنے کے بہانے جا رہے تھے لیکن دراصل وہ اپنی سیاست کر رہے تھے. تو یہ جو ماحول اور فضا تھی یہ تو اس ملاقات سے جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان جب سے خود قومی سیاسی منظرنامے پر متحرک ہوئے ہیں تو اس کے جو ہیں وہ پھر واضح اثرات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. کل اس ملاقات میں بھی آئے ہیں، اور اس ملاقات میں جس طرح چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے کھل کر وزیر اعظم عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا اور انہیں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. تو اس میں دیکھیے کہ یہ مونس الہی جب بیان دے رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. دراصل مونس الہی کا جو بیان تھا وہ جو اظہار کر رہے تھے وہ بھی چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی سوچ کا جو ہے اس کا ہی اظہار جو ہے وہ کر رہے تھے. اور اب اس کے بعد شفیق صاحب لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کا اعتماد جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ مایوسی اگر نظر آ رہی ہے ہمیں تو وہ مایوسی ہمیں اپوزیشن میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن نے بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی ہوم ورک کے جو ہے ایک کفیت ایسی طاری کر دی تھی، عدم اعتماد کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے، ان کی تیاری نہیں تھی، جس وجہ سے مجھے تو لگتا ہے کہ اب جو عدم اعتماد والا معاملہ ہے اب وہ تو اپوزیشن جو ہے وہ شاید خود بھی اس سے پیچھے ہٹ گئی. اب وہ سوچ رہے ہیں اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چھوڑیں گے نہیں، کوئی نہ کوئی اپنا کام کرتے رہیں گے. اب شاید کوئی اس طرح کی حرکت کریں کہ اسپیکر کے خلاف لانے کا ایک شوشہ چھوڑیں گے، وزیر اعظم کے بارے میں آپ بات نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب، سیاست میں کوئی بند گلی نہیں ہوتی. جتنا ہم نے آپ سے سیکھا ہے، جتنا 30 برسوں کی ہم نے یہ کر رہے ہیں صحافت میں سیکھا ہے، بند گلی کوئی نہیں ہوتی. اپوزیشن نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ عدم اعتماد. اب اس کو بارے سے باہر نکال دیے جن پہ ان کا تکیہ تھا. تو کیا ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی؟ ہمارے جیسے عام صحافی جو ہیں وہ باقاعدہ ہوم ورک کرتے ہیں، آگے کیا ہوگا ہم انالائز کرتے ہیں. کیا پوزیشن اتنا ہی عمران خان کی دشمنی میں آگے بڑھ گئی تھی، بغیر انالائز کیے، بغیر حقیقت کا ادارک کیے عدم اعتماد کی طرف چل پڑے؟ دیکھیں، ہم آصف علی زرداری کو کہتے ہیں کہ وہ سیاست پہ پی ایچ ڈی ہیں. تو میں آج اس یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا وہ سیاست کے سیاسی سرجن ہیں. انہیں آپریشن کرنا آتا ہے اور سیاسی آپریشن کرنا آتا ہے. آپ کو شفیق صاحب یاد ہوگا جب ہمارا دور تھا اور کرکٹ عروج پہ تھی تو پاکستان کا دورہ کیا تھا ویو ریچرڈ نے. تو عمران خان نے نذیر جونیئر ایک آف اسپنر تھے، ریلوے سے کھیلتے تھے، اور وہ اس ٹائم ایج ان کی بڑھ چکی تھی. عمران خان نے نذیر جونیئر کو اٹھایا اور اٹھا کے اور ویو ریچرڈ کے خلاف بولنگ شروع کروا دی. ویو ریچرڈ کو آؤٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایک ان نون سا پلیئر آ کے اس نے اچھا پھر وہ کہیں پہ تھوڑا سا انفٹ ہوئے تو انہوں نے شعیب محمد سے گیندی کرانی شروع کر دی آف اسپن، اور وہ ریچرڈ کو آؤٹ کر دیتے. عمران خان کو یہ لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے. اب انہیں پتہ چلا ہے کہ ایسا نہیں ہے. عمران خان نے پہلے ایک لاوا پکا، جب وہ پوری طرح پک گیا اور ایسا لگا، ہمیں بھی لگا، ایمانداری کی بات ہے، ہم جب آپس میں آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے تھے یار کم بہت چکیا گیا، اپوزیشن نے بڑا کم چکتا. اور آپ نے دیکھا تھا عمران خان واز سو ریلیکسڈ. روس کے دورے میں عمران خان صاحب کا جو باڈی جیسچر تھا وہ کانفیڈنٹ تھا. آ کے انہوں نے ایک سرجیکل آپریشن کیا. ایک سرجیکل آپریشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تحریک جو انہوں نے یہاں لے کے گئے تھے وہ یہاں آ کے گر پڑی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی طرف جانا چاہیے. تھوڑے دنوں بعد دیکھے گا مولانا فضل الرحمان کسی کو کہیں گے کہ ان کو ساڈیل بھی آئی جاؤ اردو سے کم مکا دو، تاڑی مہربانی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بڑے طریقے سے 100 سنار کی اور 1 لوہار کی وہ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ سارا ڈیفیوز کر دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ صاحبہ.
وہ ان سے میں نے کہا اس پہ اپڈیٹ لیں. میم ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے تو چھکے پہ چھکا لگا رہے ہیں اور کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو اس دفعہ باؤنسر کیا ہے اس پہ انہوں نے ان سب کو کلین بولڈ کر دیا ہے, پوری اپوزیشن کو تو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ جو اس حکومت کو بار بار اس بات پر بلیم کرتے تھے کہ آپ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں, حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا پرائس ہائیک ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ آئی ایم ایف کی باتوں سے آپ اسٹیٹمنٹ سے نگیٹ کریں, حالانکہ پہلے ہمیں یہی کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کے آگے ہم نے ان کی ساری شرائط کو مان لیا ہے. تو اب تو ایک تو اپوزیشن ایکسپوز ہو گئی ہے, یعنی جب یہ آپ کو یاد ہے ان کی پہلے کی اسٹیٹمنٹ تھی بجلی کی قیمتیں بڑھا دی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی, آئی ایم ایف کو ملک گروی رکھوا دیا, اکانومی تباہ کر دی, سب برباد ہو جائے گا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمتیں گھٹا دی, پیٹرول کی قیمتیں گھٹا دی, خرچے کیسے پورے ہوں گے, آئی ایم ایف کی شرائط کیسے پوری ہوں گی, اکانومی تباہ ہو گئی اور سب کچھ برباد ہو گیا. تو بیسیکلی تو اپوزیشن کا پورا لانگ مارچ, اپوزیشن کی پوری عدم اعتماد, اپوزیشن کی پوری یہ جو انہوں نے ایک جھوٹی مہنگائی کیمپین کی ہوئی تھی وہ خان صاحب نے دبر ٹوٹ کر دی. اچھا میم میں آپ سے بات ہو رہی ہے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, پیکا قانون پہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے اور بڑی پریشانی ہے, کیا وجہ ہے اس کی پریشانی کی؟ دیکھیں, نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے, نہ ہماری اخلاقیات اور نہ ہمارا معاشرہ ان ساری چیزوں کی بات کرتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت تہذیب, ادب اور احترام کے رشتے ہیں جو ماں بہن بیٹیوں کے ہیں. یعنی ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک برے سے برے شخص بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کے لیے وہ سینسیٹیو ہوتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے ہم تو لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کے اوپر غلاظت اچھالنے کی, چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بہت شکریہ. عالیہ حمزہ صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھی. شفیق صاحب آرڈیننس جاری ہو گیا, 5% ٹیکس دیں, کالا دھن سفید کریں, منسٹری نئی آ گئی. 2 دن پہلے آئی ٹی کو 100% چھوٹ مل گئی, 407 ارب روپے کا جو ہے ایک پیکج بھی آ گیا. ایک رپورٹ پہلے میں دکھا دوں, پھر میں اس پہ آپ سے کامنٹس لیتا ہوں. وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی, دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ ملک انڈسٹریز کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں. انڈسٹریز اور مینوفیکچرنگ کے بغیر کوئی بھی ملک عظیم نہیں بن سکتا. لاہور میں انڈسٹریل پیکج کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 60 کی دہائی میں ملک بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. سمت درست تھی, بدقسمتی سے 70 کی دہائی میں نیشنلائزیشن کی وجہ سے صورتحال بدل گئی. حکومت کی کارکردگی کا تواتر سے جائزہ لیتا ہوں. جب تک ملک کی دولت نہ بڑھے تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ہماری اب لانگ ٹرم پالیسیز ہیں, اس کے اندر ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو, ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں, اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے, روزگار پرووائڈ کرتی ہے, اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز دینی. انہوں نے کہا کہ پروفٹ میکنگ نہیں کرنے دیں گے تو ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. صنعتی ترقی کی بنیاد سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن پر توجہ دینی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ پیسہ لا کر سرمایہ کاری کریں. بزنس انڈسٹریز پوری طرح پاکستان کی ترقی کے لیے مدد کرے گی. ہمارے ساتھ مزمل اسلم صاحب موجود ہیں, ترجمان ہیں وزارت خزانہ کے. مزمل صاحب السلام علیکم. اور اب ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم نے جو پیکج کا اعلان کیا ہے اس کا معیشت پہ اثرات تو مرتب ہوں گے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں عوام کا سب سے پہلے کانفیڈنس بڑھے گا, اور جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا جو اخراجات کیا ہیں تو اس کے حساب سے آپ ایک بہترین پلاننگ کر سکیں گے. اور حکومت کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا, کیونکہ حکومت نے یہ جو سبسڈی اعلان کی ہے یہ اس وقت کی ہے جب عالمی مارکیٹ میں بے تحاشا جو ہے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جنگ کی وجہ سے, اور آج ہی تیل کی قیمتیں 10% کل سے بڑھ گئی. تو بہرحال یہ وزیر اعظم نے جو ہے اسی وقت کے لیے چیز رکھی تھی, کیونکہ پہلے وہ توقع کر رہے تھے کہ سردیوں میں جو ہے
सर्दियों के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी, लेकिन एकदम जंग हो गई। और आपको पता है जब पिछली दफा अभी कोरोना हुआ था तो वजीर आजम ने जो है 1200 अरब का पैकेज दिया था, ये तो 250 से 300 अरब रुपए का है। तो इंशाल्लाह ताला जो है हमारे पास वसाइल भी हैं, क्योंकि जब हमने 1200 अरब का पैकेज दिया था तो हम 4000 अरब टैक्स कमा रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6100 अरब रुपये अवाम से टैक्स मिल रहा है, तो अवाम को उसमें से अगर इसका कुछ ऐसा वापस भी चले जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल इस्लाम साहब हमसे बात करें। अब चॉइस फवाद हुसैन साहब ने भी इस हवाले से बात की थी, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपसे शेयर करूँ। पहले साल इतनी बिखरी हुई मईशत हमें मिली, पहली ब्रीफिंग हमें दी गई वो ये थी कि जी 3 हफ्ते हैं आपके पास, इनमें आपने $2 बिलियन का अरेंज करना है वरना पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। ये वो हालात थे जिसमें पाकिस्तान इमरान खान को मिला। ये हालात थे जी शफीक साहब। और जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है वो सिंध में जूं जूं बढ़ रहा है, सिंध हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार हो रही है। तो कैसे मज़ेदारी की बात है कि जो हकूक़ और जो डिमांड वो विफाक से करते हैं, सिंध में वो खुद पूरी नहीं कर पा रहे। देखो ना, इससे पहले मैं ना वो जो एक आप परसेप्शन का जिक्र किया ना सलमान साहब ने, ये एक परसेप्शन असल में हमारी इकॉनमी, हमारी सियासत, हमारे अवाम परसेप्शन में चलते हैं जी। और ये पोस्टन ने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया था कि हुकूमत फेल है या हुकूमत जा रही है आ रही है। खान साहब ने एक मुलाकात करके उसको डिफ्यूज़ कर दिया। और नवाज शरीफ साहब तो ना ये सब पे एतबार कर सकते हैं, अपने भाई और प्रोलाई पे एतबार नहीं कर सकते। ज़ाहिर है अगर वो आ जाता तो ये बिल्कुल इनकी सियासत ख़त्म हो गई। तो ये परसेप्शन जो है ना इमरान खान ने ये ब्रेक किया है कि भाई ये अपना ना चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अब उन्होंने अब वो एक्टिव हुए, अब वो एक्शन में आए, वो अपने जो उन्होंने बॉलिंग शुरू की है। आप तो क्रिकेट के दीवाने हैं, आपको पता है जब वो बॉलिंग करते थे, जो स्ट्रेटजी बनाते थे तो बड़ी बड़ी टीमें उनके सामने ज़मीन बोस हो जाती थी। फिर आप देखें ये प्राइम मिनिस्टर का ये पैकेज, ये इंडस्ट्रियल पैकेज है, या जो उन्होंने पेट्रोल प्राइस दूसरी चीज़ें कम की, ये लोकल बॉडीज इलेक्शन आ रहे हैं, ये परसेप्शन आगे ट्रैवल करेगा। इस परसेप्शन को अपना उनकी जो टीम ने आगे चलाना है, ये लोकल बॉडीज में भी अपना इफेक्ट होगा और फिर आगे जो जनरल इलेक्शन तक ये जाएगा। अब परसेप्शन तोड़ना, खान साहब ने पहली जो इंस्विंग की है ना, ये इनका जो ये परसेप्शन तोड़ दिया है कि हुकूमत नाकाम है, ये अदम एतमाद हो रहा है। दूसरा आपने बात की इसकी अपना पीटीआई के लॉन्ग मार्च की। अब देखिए बिलावल साहब जगह कहते हैं जी हमारे रास्ते रोक लिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया और हमें इजाज़त दे रहे, जबकि हुकूमत ने खुली छूट दे दी है। पंजाब में भी आएँ और इस्लामाबाद ने उन्हें जगह दे दिया, आप आएँ अपना शौक़ पूरा कर लें। लेकिन जो मुतालबे हुकूमत से करते हैं कि हमें अपने सियासत की इजाज़त दी जाए, हमें लॉन्ग मार्च, हमें बला चीज़ों की फैसिलिटी दी जाए, लेकिन जब अपनी बारी आती है, इसमें शाह मुल्क कुरैशी साहब क्या कर रहे थे, सिंध के अवाम को हेल्थ कार्ड बांट रहे थे। अब आप जो अवाम की रिलीफ की बात होती है वहाँ आके अपनी अब सियासत शुरू कर देते हैं। वहाँ आके वही पुराना मोची दरवाजे में पानी छोड़ दिया। आपको याद है एक ज़माने में मोची गेट बहुत बड़ा जलसागाह होती थी और उसमें पानी छोड़ दिया जाता था, लेकिन जब वो जलसा लोग दीवाने होते हैं वो आते हैं तो यहाँ भी उन्होंने पानी कौन छोड़ा, गटर का छोड़ा पानी, कि भाई यहाँ ये वो अपनी वो एक्टिविटी ना कर सके, लेकिन उन्होंने एक्टिविटी की, लोग आए। बिलावल साहब आप अपनी अदाओं पर भी गौर करें। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें मौका नहीं देती है, हुकूमत हमारे खिलाफ है, दूसरी तरफ आप खुद क्या कर रहे हैं। ये छोटी चीज़ें हैं, ये इससे अवाम नहीं रुकते, इससे काम नहीं रुकता, इसके आप अपना कद छोटा होता है। बिल्कुल आप सियासत में बच्चे तो हैं, लेकिन आप ये हरकत करके अपने आप को बोना साबित किया आपने सियासत में बिलावल साहब। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब जैसे अभी शफीक कह रहे थे कि वहाँ पानी छोड़ दिया और गटर का पानी छोड़ दिया, तो अब किस मुंह से आपकी डिमांड करते हैं कि इस्लामाबाद में आपको बड़ा फैसिलिटेट किया जाए आपके सियासी धरने को? देखिए बात यह है कि पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर एक्टिव हुए ना, उसकी एक सियासी बुखलाहट जो है वो हम अपोजिशन के अंदर देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो माशी पैकेज आया, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, बिजली की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि शायद खाकान अब्बासी से लेके एहसन इकबाल तक, मरियम औरंगज़ेब तक, बिलावल तक के बयानात जो हैं वो सियासी लतीफ़ों से कम नहीं थे। यानी पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा था तो ये सबसे ज़्यादा चीखने वालों में शामिल थे। जब पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है तो सबसे ज़्यादा चीखने वालों में शामिल है। यानी खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि ये क्या कर दिया उन्होंने, इससे तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में कमी करके मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा और इससे तो आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अच्छा, फिर कहा गया कि कल मैं देख रहा था मरियम का कि जनाब मुसीबत पड़ी तो इमरान खान साहब चौधरी बरादरान के घर चले गए। अच्छा, जब मुसीबत 14 साल बाद आपको पड़ी तो आप कहाँ गए थे?
اچھا اب آپ یہ دیکھیے بلاول صاحب جو ہیں جس طرح کے جلسے نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر صورت میں یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ہمارے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے. 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں آپ کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے. پہلے آپ یہ تو بنیادی طور پہ طے کر لیں آپ چاہتے کیا ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ حکومت کو 5 سال پورا دینا چاہتے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں اپنا اسمبلی جو ہے توڑ دی جائے, یعنی اسی میں تضاد ہے. اچھا اب آپ کو تکلیف یہ ہے کہ پی ٹی آئی سندھ میں کیوں لانگ مارچ کر رہی ہے. اچھا بھی جس طرح سے آپ کو رائٹ ہے کہ اسلام آباد تک جا کے آپ سیاسی چڑھائی کر سکتے ہیں, تو ایک سیاسی جماعت کو بھی رائٹ ہے کہ وہ سندھ کے اندر لانگ مارچ کر سکتی ہے, اور سندھ کے اندر بھی ایشوز موجود ہیں. جتنے ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں قومی سیاست کے تناظر میں وہ سندھ کی صوبائی سیاست کے تناظر میں بھی موجود ہیں, تو اس پہ اگر بات کر لی جائے تو کیا مذائقہ خیز ہے. اگر آپ کے جلسوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ کیوں ریلیوں میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. کل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے بڑا میڈیا کا چیمپئن کوئی نہیں ہے. آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں, اکثر ذکر کرتے ہیں کہ سندھ میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور خود یہ میڈیا کے بارے میں کیا بات کرتے رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب جیسے شفیق نے کہا کہ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری قوم بے وقوف ہے. جو میں اسٹیج سے بیٹھ کے جو بات کروں گا وہ منون لوگ تسلیم کر لیں گے. بعض لوگ تو آپ یقین کریں ان کی گفتگو سن کے باقاعدہ کہتے ہیں کہ سیاسی لطیفوں سے کم نہیں ہوتی, یعنی جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ضرور لانگ مارچ کرے, اس کا رائٹ ہے, میں کہتا ہوں ہر ایک کو سیاسی جماعت کو رائٹ ہے. پہلے یہ تو لے لیں کلیئرٹی کہ آپ چاہتے کیا ہیں, جس کی بنیاد پہ آپ اسلام آباد میں چڑھائی کرنے جا رہے ہیں. آپ ایک طرف تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی جلسوں میں کھڑے ہو کے دونوں بازو لڑا کے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, وہاں سہولت کاروں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو تضاد اس وقت پیپلز پارٹی کی سیاست کا ہے, یہی ان کو ایک رکاوٹ پیدا کر رہا ہے ان کی سیاست میں. میڈیا کی بلاول صاحب کی آپ نے بات کی, میں ذرا چاہ رہا ہوں ایک آپ کو چیز دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کے لیے بلاول صاحب کے خیالات کیا ہیں, ذرا ایک نظر دیکھیے گا جی. اور میرا اس ملک کے عوام سے اپیل ہے کہ آپ اس میڈیا کی کردار کشی پہ یقین نہ کریں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھونکنے والے کے باتیں پہ نہ چلے. آپ ہمارا تاریخ رام میں رکھے. خالد کتنا شاندار کام آپ صاحب دیکھیں, وہ میڈیا عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جو فیک نیوز ہے اس پہ یقین نہ کریں, اور جب حکومت فیک نیوز کے لیے سٹینڈ لیتی ہے تو کہتے ہیں جی میڈیا کے اوپر ظلم ہو رہی ہے. وہ دیکھیے کہ چند روز پہلے یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف جو آپ دکھا رہے تھے اس کو کل اپنے جلسے میں لانگ مارچ کے دوران جو ہے ایک مقام پر خطاب کر رہے تھے, وہاں اس کو بدل لیا ہے. تو اب ان کا موقف جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کل نظر آیا. تو دوسری یہ جو بات پی ٹی آئی کے جلسہ گاہ کے اندر جو پانی چھوڑا گیا ہے کہ دیکھیے شفیق صاحب کے پیپلز پارٹی ایک طرف تو اسلام آباد تک اپنے لانگ مارچ کے لیے ایک صاف راستہ جو ہے اب وہ مانگ رہی ہے, اور دوسری طرف اپنے صوبے کے اندر جو ہے دوسری جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو سیاسی حقوق کسی صورت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو 10 سال تھے نون لیگ کی حکومت کے دور میں, نون لیگ نے بھی پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. یہ پی ٹی آئی کی ایک جمہوری سوچ کا نتیجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو کسی بھی جگہ پر جو ہے اب وہ نہیں روکا جائے گا. اور بڑے طویل عرصے بعد ان کو ایک پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ایک موقع فراہم کر رہی ہے کہ آئیں, آپ کو ماضی میں پنجاب میں نہیں آنے دیا گیا, آپ کے جو حلیف ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے آپ کا راستہ روکا ہے, آئیں پنجاب کے اندر آئیں, ہم آپ کا راستہ کھولتے ہیں, آپ کو موقع دیتے ہیں, آپ اپنی یہاں آ کر کمپین کریں. بھائی 2013 کے الیکشن میں تو یہاں پر نون لیگ کے اکسانے پر لوگوں سے آپ کے امیدواروں کی انتخابی کمپین پر حملے کروائے گئے. یہاں پر ہی ملتان کے اندر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو جو ہے اب وہ اغوا کیا گیا, تو اس سے آپ کے امیدوار گھروں میں آرام سے بیٹھ گئے. تو اب آپ کو اگر موقع ایک اچھی سازگار فضا مل رہی ہے تو دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ موقع دیں. اسرار صاحب یہ بتائیے کہ میں دیکھ رہا تھا یہ جب سے کراچی سے لانگ مارچ شروع ہوا ہے ایک ہی گفتگو چل رہی ہے, پرائم منسٹر ڈر گئے, اور بلاول تو ابھی سندھ سے باہر نہیں نکلے اور وہاں اسلام آباد میں سیاسی طوفان آیا ہوا ہے. تو واقعی عمران خان ڈر گئے. دیکھیں جو کل کی صورتحال ہے نا, شفیق نے بتایا کہ گٹر کا پانی چھوڑ دیا,
اور یہ سارا کیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ باجی خود ڈر گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو وہ گٹر کا پانی پھینکا ہے نا شفیق صاحب، وہ گٹر کا پانی نہیں ہے، وہ ان کی ذہنی غلاظت ہے، ان کی وہ جمہوری ذہنی غلاظت ہے جو وقتاً فوقتاً قوم کے سامنے آتی ہے. میں اس تک دیکھیں ان کا جو لانگ مارچ چل رہا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں. ایمبولینس کے اوپر تم نے جھنڈے لگائے ہوئے، تم نے سرکاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگائے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے سارے سرکاری وسائل اس میں اور آپ کے آج کے اپنے خبر کی خبر پروگرام میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ موروں میں ایک بڑا تصادم ہو سکتا ہے اگر ان لوگوں نے دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ موروں میں جب ان کا لانگ مارچ پہنچے گا تو پی ٹی آئی کا بھی پہنچے گا، اور اگر انہوں نے تھوڑا سا مس ہینڈل کیا تو نقصان ہو سکتا ہے اور یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہے شفیق خالد صاحب، میں نے دوسری بیچ میں سے نکال ہی دی ہے، تیسری پہ آ گیا ہوں ڈائریکٹ میں نا. تیسری بات یہ ہے سلمان صاحب کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ابھی کل ایک ویڈیو میں غلطی سے آج نہیں شیئر کر پایا کہ گھر اتنے غیر محفوظ ہو گئے ہیں کہ ڈاکو ایک آدمی کو باہر لوٹ رہا ہے، وہ بھاگ کے اپنے گھر میں چلا گیا تو اس کے اندر گھر میں چلے گئے. پولیس کہاں ہے، انتظامیہ کہاں ہے؟ وہ ساری پولیس اور انتظامیہ تو لگی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ لانگ مارچ کو آپ کامیاب کرنے میں. تو خدا کے لیے آپ سندھ کی عوام پہ رحم کریں. ایم کیو ایم والوں کا یہ جملہ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جب لانگ مارچ باہر نکلے گا سندھ سے تو سندھ میں امن ہو جائے گا، کیونکہ جتنے پتھارے دار، جتنے چائنا کٹنگ والے ہیں، جتنے بھتہ والے ہیں، وہ سب اس کے ساتھ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اتنی بڑی پارٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، بلاول صاحب رحم کریں، آصف زرداری صاحب رحم کریں. آپ نے پیپلز پارٹی کو موروں کی، آپ نے پیپلز پارٹی کو حیدرآباد کی، وہ کون سا علاقہ ہے سر ان کا اپنا، ان کا جو لاڑکانہ کی جماعت بنا کے رکھ دیا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لاڑکانہ پہ بھی اگر آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ تو جی ڈی آپ کو لے دے جائے. سر ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو بریک کے بعد بات کریں گے. اب مظہر عباس صاحب کا کالم ہے جی سیاسی دنگل کا فائنل راؤنڈ، انہوں نے تو بڑے فیصلے خود ہی کر دی ہیں، تو اس کے اوپر آپ لوگوں کی رائے لیں گے، لیکن ایک بریک لے رہے ہیں جی. ویلکم بیک جی. اور ہم بات کریں گے روزنامہ جنگ میں مظہر عباس صاحب کا کالم چھپا ہے سیاسی دنگل کا فائنل راؤنڈ. شفیق صاحب اس کے کچھ پوائنٹس آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے اور حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی. سر کل بوکھلاہٹ کا شکار تھی یہ جو کچھ بھی ہوا؟ اصل میں نا مظہر صاحب لیٹ ہو گئے. عموماً دیکھیں جب وہ کالم لکھنا ہوتا ہے نا حکومت کے خلاف، یا خاص طور پہ پی ٹی آئی، یا مزید میں کلاسیفائڈ کروں تو عمران خان کے خلاف، تو یہ راتوں رات اپنا وہ کالم چینج کر دیتے ہیں اور حالات اعضاء پہ لکھتے ہیں. انہوں نے کوئی نوشتہ دیوار نہیں پڑھا، یا اخبار نہیں پڑھا، یا اپنے ٹی وی نہیں دیکھا، یا پھر جو یہ فرما رہے تھے اپنے رپورٹ کارڈ میں اگر وہی دیکھ لیتے تو یار اللہ کے بندے آپ یہ نہ لکھتے. یعنی یہ ماضی میں رہ رہے ہیں. اب دیکھیں پرائم منسٹر نے ایک طرف کی چال چلی ہے اور یہ سارا ان کا اپوزیشن کا بیان زمین بوس ہو گیا ہے. کم از کم اب لکھتے وقت تو یہ احتیاط کریں، یہ تو دیکھیں گے آپ کیا لکھ رہے ہیں اور حالات حاضرہ کا ہیں. یہ کرنٹ افیئر پہ لکھتے ہیں، کرنٹ افیئر کے پروگرام کے میزبان اپنا انالسٹ بھی ہیں اور باقی ٹی وی میں جاتے ہیں، لیکن ان کا علم یہ ہے کہ یہ بجائے کہ حالات حاضرہ پہ لکھنے کے ماضی میں لکھ رہے ہیں. ظاہر انہیں خوش کرنا ہوتا ہے کسی کو. پھر ادارے کی پالیسی بھی ہے، ہم بار بار بات کر چکے ہیں، وہ ادارے کا کیا نام لیں، بار بار سب جانتے ہیں کہ مظہر صاحب کہاں کام کرتے ہیں اور کس کے لیے کام کرتے ہیں. اب مظہر عباس ایک صحافت کا بڑا نام ہے، اس میں ٹریڈ یونین کا بڑا نام ہے، لیکن ان کی اب صحافت جو ہے نا وہ بند گلی میں آ گئی ہے.
उनका ने टारगेट कर लिया इमरान खान को और ऑबलाइज करना है इन्होंने मुस्लिम लीग नून को और मरियम और नवाज शरीफ साहब को। आप अपने खौल से बाहर आए, देखें हालात किस सब और क्या हो रहा है और इस पर लिखें आप। अब यानी आपको ना हुकूमत की ना नकाती नज़र आती है, आपको कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। इतना बड़ा पैकेज दिया है, कल इंडस्ट्रीज के इतना बड़ा पैकेज दिया है, पेट्रोल प्राइस कम हुई है, 30,000 लोगों को यूथ को अपने दे रहे हैं, अफजाना दे रहे हैं। फिर आपका ये देखें इन्होंने बिजली की कीमतें कम कर दी हैं, लेकिन इनको ना वो पंजाबी की कहते हैं ना आटा गूंदे हिलती क्यों है, वो वाली बात। इनको ना कीड़े ही नज़र आते हैं। और मैं अब क्या कहूँ, ये बड़े साफ़ी हैं लेकिन एक एजेंडे पे चल रहे हैं। अफसोस है कि इन जैसे लोग एजेंडे पे चलेंगे तो फिर साफत कहाँ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। वो मज़हर साहब कहते हैं अपने कालम में कि बिला वजह मीडिया से तसादुम का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। देखिए जी, बात बुनियादी सी है कि वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को एक हतमी फ़ैसला कर चुके हैं और वो हतमी फ़ैसले का ऐलान जो है ना किसी मुनासिब वक्त पे करेंगे। अब इससे मुराद उनकी ये है कि शायद वो कोई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। देखिए, बात बड़ी सादी सी है। इस वक्त जो अपोजिशन ने पूरा का पूरा एक सियासी दरबार या सियासी खेल सजाया था, उसमें तो उनको मुसलसल नाकामियों का सामना है। बिल्कुल ठीक है। और वो इत्तेहादी जमातों समेत हम ख्याल और जहांगीर तरीन ग्रुप से भी वो रिलीफ नहीं मिल सका उनको जो वो चाहते थे। बल्कि खबरें ये हैं कि ये कहते थे कि 20 से 25 लोग जो है वो पीटीआई के वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ख़बर ये है कि खुद अपोजिशन के 10 से 15 लोग जो है वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने मुश्किल हालात में आकर और जो इन पर दबाव बढ़ा है या वो बुखलाहट का शिकार हुए हैं, पॉपुलर सियासत करने का फैसला कर लिया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहले दिन से एग्रेसिव इनिंग्स खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को चैलेंज किया है, शफीक साहब, इदारों को चैलेंज किया है, उसमें पाकिस्तान के सिस्टम को चैलेंज किया है, अमूमी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ये नहीं किया करते। एक बात तो वो चैलेंज तो बहुत पहले से कर रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है कि वो पॉपुलर एजेंडा नहीं लेके चल रहे। अच्छा, अब क्योंकि इंतखाबात में 1.5 साल रह गया है तो हर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स करता है, ये उसका राइट है, उसने अपनी टाइमिंग देखनी है, उसको देखना है कि क्या दे सकता है, कहाँ से रिलीफ निकाल सकता है। अब कल मैं देख रहा था बहुत से जर्नलिस्ट से सवाल कर रहे थे कि ये जो सारा इन्होंने पैकेजेस दिए हैं, रिलीफ दिए, पैसा कहाँ से आएगा। ओ भाई, ये तो हुकूमत ने तय करना है ना कि पैसा कहाँ से आएगा। और वो कल किसी ने बड़ा अच्छा एक लतीफ़ा शेयर किया, उन्होंने कहा कि जितने ये एंकर हजरात हैं और जितने तज्जियाकार और जितने सहाफ़ी हैं, इनकी एक निगरान हुकूमत बना दी जाए और इनसे कहा जाए कि भाई जितनी तनकीद तुम करते थे ना, आके सारा निज़ाम सही करके रखाओ। तो मेरा ख्याल ये है कि ये कहना बहुत आसान है। अब मीडिया से तसादुम की बात हो रही है, मिसाल के तौर पर सवाल ये पूछा है, मैंने पहले भी ये बात की है कि मैं कहता हूँ कि ज़रा पीका कानून को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, भूल जाएं पीका कानून को। आप ये बताएं, मज़हर अब्बास तो खुद ट्रेड यूनियन में, सहाफ़ती ट्रेड यूनियन के एक बड़े लीडर है ना, बड़ा नाम है उनका, बड़े उनका मौज़िज़ उनका काम है। आप मुझे बता दें कोई मुतबादल निज़ाम PFUJ ने निकाल के रखा हो कि जनाब ये है वो बिल जिसकी हम हमायत करते हैं, हुकूमत इसके ऊपर आके हमसे बातचीत करे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मीडिया से तसादम जो है वो सिर्फ हुकूमत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि मीडिया के अपने अंदर से जो एजेंडा चल रहा है, सियासी एजेंडा, वो किस तरह से तसादम की फ़िज़ा को आगे लेके चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो रियलिटीज़ है, जो हक़ाइक़ है, वो ज़रा डिफरेंट है। बात यह है कि जो माशी रिलीफ पैकेज दिया ना, इससे बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है, क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत को बस इसी सारे माशी बुरहान के अंदर हम चलता कर देंगे। अब कल जो उन्होंने तमाम अपना इंडस्ट्री के लिए जो पैकेजेस अनाउंस किए हैं, अब मैं देख रहा था कि सारा चैम्बर जो है वो बड़ा खुश नजर आ रहा है कि जनाब हमें बड़ा रिलीफ मिला है। अब इनको तकलीफ ये है कि हम तो तहरीक एतमाद ला रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि मुल्क की महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम तो ये कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए तहरीक एतमाद ला रहे हैं। अब जब वो कीमतें नीचे आ गई हैं तो किस बुनियाद के ऊपर तहरीक एतमाद पेश की जाएगी। तो मेरा ख्याल ये कि रियलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं और पिछले कुछ अरसे में, एक आध हफ्ते में सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है ना अपोजिशन की डिफ्यूज़ हुई। ठीक है। डॉन का इदारिया है खालिद साहब, स्क्रैम्बलिंग ऑफ फॉर स्पोर्ट, और वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म का जो मुआशी पैकेज है वो पॉपुलर सियासत की तरफ इशारा है और आवाम की सियासी हमदर्दी हासिल करने की सियासी कोशिश है। और भाई आवाम को अगर रिलीफ मिल रहा है तो इसमें सियासी हमदर्दी लेने वाली क्या बात है? राणा साहब देखिए कि जो पिछली हुकूमत थी नून लीग की हुकूमत ने अपने आखिरी साल के दौरान, ख़ुसूसन जो आखिरी 6 माह थे, आज जो पाकिस्तान की मैशत का हशर किया और जिस तरह पाकिस्तान की मैशत को अपने सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया, PTI की हुकूमत तो उसको आज तक जो है
وہ بھگت رہی ہے اور اس میں جو معیشت ہے اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان نے دیکھیے کہ یہ تیسری شفیق صاحب جو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جو ہے وہ دی ہے. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو کالا دھن ہے لوگوں کے پاس اس کو لوگ جو ہے وہ چینلز کے ذریعے, ریگولر چینلز کے ذریعے انویسٹ کریں اور اس سے اس ملک کے اندر نئی سرمایہ کاری آئے, نئی انڈسٹری آئے. اور جو پاکستان کے اندر اگر ٹیکسیشن زیادہ ہوگی تو اس سے لوگوں کے اندر وسائل لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے بڑھیں گے. تو وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر اس حکومت نے سب سے بڑا جو اقدام کیا ہے, جس کا اپوزیشن کے دور میں وزیر اعظم بار بار یہ بات کرتے تھے کہ ہم ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں گے, اس میں جو ہے اس حکومت جو ہے یہ حکومت پوری طرح کامیاب ہوئی ہے اور 6000 ارب تک جو ہے اس کو اپنے ہدف کو جو ہے اب وہ لے جانے میں کامیاب ہوئی ہے. اور اس سے جو ٹیکس ریونیو سے جو اضافی وسائل پیدا ہو رہے ہیں اب عوام پر خرچ کیے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم بار بار شفیق صاحب کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہمارا جو آخری سال ہوگا وہ عوام کو ریلیف دینے کا سال ہوگا. بالکل ٹھیک. رانا صاحب یہ دیکھیں, یہ ڈاؤن کے ٹولی کو دیکھ کے اور مدرس صاحب کے بھی جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پرائم منسٹر پاپولر سیاست کر رہے ہیں, تو کون سیاستدان ہے کہ جو غیر مقبول سیاست کرتا ہے؟ یعنی پاپولر سیاست کا مطلب ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں, اور غیر مقبول سیاست کا مطلب ہے کہ آپ عوام کی کیسی تیسی پھیرتے ہیں. بالکل. اب آپ وہ ایک مقبول سیاست کا اپنا کر رہے ہیں, اپنا پازیٹیو سیاست کر رہے ہیں, عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, اس پہ انہیں بھی تکلیف ہے. بالکل. کیا ماجرا کیا ہے یہ؟ سر وہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں مظہر صاحب پہ اتنا غصہ نہ کریں. میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے اپنے ایک سٹی ڈیسک کے انچارج کو ایک رسم کل کی خبر دی. اگلے دن وہ نہیں چھپی. میں نے اسے کہا یار آپ کو شرم آنی چاہیے, رسم کل کی خبر تھی, آپ نے کہتے سر جی مس ہو گئی. اگلے دن نا جن کے گھر فوتگی ہوئی تھی اس سے اگلے دن وہ میرے پاس آئے کہ رانا صاحب بڑے افسوس کی بات ہے. میں کہا ہوا کہ جی اس نے آج چھاپ دی ہے. تو یہ جو کالم ہے نا, میرا خیال ہے وزیر اعظم کے تمام موو سے پہلے لکھا گیا تھا اور غلطی سے لیٹ چھپا گیا. تو اس میں مظہر صاحب کا نہیں, تب تک تو واقعی سب کو ایسا نہ کریں پلیز, نہ ایسا نہ کریں. جب حکومت پہ تنقید کی بات ہوتی ہے نا تو یہ رات کو کالم لکھ دیتے ہیں. اچھا ایسا نہ کریں نا, آپ نے رعایت نہ دینا. میں تو تھوڑی سی ان کے ساتھ میں نے کہا محبت کا اظہار کر دو یار. جس ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں اس ادارے کا اثر بھی اور دباؤ بھی اس میں نظر. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے ایک جملہ جو میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ بلا وجہ میڈیا سے تصادم کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے. بھائی میڈیا سے تصادم نہیں ہو رہا, میڈیا کے اندر موجود مافیاز کے ساتھ تصادم ہے. اس مافیا کے ساتھ حکومت کا تصادم ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس مرضی حکومت کو جب مرضی گرا سکتے ہیں اور ہم جب چاہیں جس مرضی کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں. عوام کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ کہ کس کو گرانا ہے اور کس کو لے کے آنا ہے. یہ جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے مافیاز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وی آر دا کنگ میکرز, دے آر ناٹ دا کنگ میکرز. عوام کنگ میکر ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے کس نے اوپر جانا ہے اور کس نے نیچے نہیں جانا. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ جس کے مرضی سر سے چادر چھین لیں, جس کے مرضی سر سے دستار چھین لیں. صحافت تو نام یار لوگوں کو عزت دینے کا, اور اگر حکومت اس پہ کھڑی ہو رہی ہے تو یہ کوئی تصادم تھوڑی ہے, یہ تو ایک اصول کی بات ہے. اور اصول کی بات کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. سر مظہر بھائی آپ کو بھی ایک آدھا کالم اس پہ لکھنا چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی, اجازت لیں اور کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.